آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، بات کروں گا عالم اسلام کی۔ جی ہاں، کچھ خاص خبروں پر میں چرچا کروں گا اور آپ کو کچھ خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا اسرائیل کی۔ جی ہاں، اسرائیل میں گزشتہ 26 ہفتوں سے زبردست احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں یعنی کل ہی تل ابیب میں لاکھوں لوگوں نے نتن یاہو کی سرکار کے خلاف مظاہرہ کیا، خود نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سرکار غلط طریقے سے بنی ہے اور یہ سرکار خود کو عدالت سے اوپر کرنا چاہتی ہے۔ یہی الزام لگا کر کے دراصل پچھلے 26 ہفتوں سے سرکار کے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس میں نہ صرف عوام شامل ہیں بلکہ اس میں خود حکومت میں شامل لوگ بھی اب میدان میں آ رہے ہیں اور حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کے اوپر حکومت کو رکھا جا رہا ہے، عدالت پہ جو حکومت کو غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تل ابیب کے علاوہ اسرائیل کے کئی صوبوں میں کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ جی ہاں، دراصل نتن یاہو کی جو شدت پسند، انتہا پسند جو کابینہ ہے، اس کے خلاف یہ غصہ ہے، یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ دراصل عدالتی اصلاحات کے نام پر نتن یاہو سرکار نے، ان کی کابینہ نے ایک ایسا قانون پاس کر دیا کہ جس میں سرکار زیادہ مضبوط ہو گئی اور عدلیہ وہ جو ہے اس کے اختیارات کافی حد تک چھین لیے گئے، سلب کر لیے گئے۔ اسی کو لے کر کے لوگوں میں غصہ ہے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نتن یاہو پر بدعنوانی کے کئی بڑے الزام تھے اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جیل چلے جائیں، اور اسی خوف سے انہوں نے پورا نظام جو ہے وہ عدالتی اصلاحات کے نام پر بدلنے کی کوشش کی ہے اور اسی کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تو یہ اسرائیل سے ایک بڑی خبر ہے، اور دوسری خبر یہ ہے جو اسرائیل کے ہی تعلق سے ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے ایک بڑے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یہ وہ ڈرون تھا جو کہ فلسطینیوں کی جاسوسی کر رہا تھا اور یہی وجہ ہے، خبر یہ ہے کہ استقامتی محاذ کی جو بریگیڈ ہے اس نے اسرائیل کے اس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حالانکہ ابھی تک اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ یہ ان کا ڈرون تھا، لیکن اس محاذ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ اسرائیلی ڈرون تھا اور یہ اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ فلسطینیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس کو ہم نے مار گرایا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ غنیمت میں لیے جانے والے اس ڈرون کی نوعیت کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا اور اسرائیل بھی اس معاملے میں پوری طریقے سے خاموش ہے۔ تو یہ خبر ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی کہ فلسطین میں کس طریقے سے اسرائیل ڈرون کو مار گرایا گیا ہے، یہ ایک اور بڑی خبر تھی۔ اس کے ساتھ ہی سب سے اہم اور بڑی خبر جو اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلق سے آ رہی، جی ہاں، یہ تو چرچا آپ نے خوب سنی ہوگی کہ اسرائیل اور سعودی عرب میں ایک وقت وہ تھا جو کافی دوستی ہو گئی تھی، اس کی چرچا بھی پوری دنیا میں ہوئی تھی، لیکن جب سے ایران اور سعودی عرب میں دوستی ہوئی ہے تقریباً نظام کچھ بدلا سا، بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، سعودی عرب کا مزاج کافی حد تک بدل چکا ہے اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں فلسطینیوں کے تئیں، اب اس کے خلاف بھی سعودی عرب بولنے لگا ہے۔ لیکن جو ابھی خبر آ رہی ہے کہ روس کی سپوتنک خبر رساں ایجنسی کے مطابق کہ مغرب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے صہیونی حکومت کے نمائندوں کو، یعنی اسرائیلی حکومت کے نمائندوں کو اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی۔
یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یعنی سعودی عرب نے جو یونیسکو کا پروگرام ہے اس کی جو پروگرام ہونے والا ہے ستمبر میں، اس میں اسرائیل کو شرکت کرنے کی اجازت ابھی تک نہیں دی ہے. یہ ایک بڑی خبر میں سمجھتا ہوں ہے کہ صہیونی حکومت کے نمائندوں کو ریاض میں یونیسکو کے ستمبر کے اجلاس میں شرکت کی اجازت کے لیے ابھی تک کسی بھی دستاویز پر دستخط نہیں کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ مغربی سفارتکاروں اور صہیونی حکومت کے اعلی حکام نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اس دستاویز پر دستخط نہ کرنے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا. تاہم اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں اسرائیل ایک بڑی رکاوٹ ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے. یعنی کہاں ایک طرف یہ تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب بالکل دوست بن گئے تھے، کافی اس بات کی چرچا تھی، لیکن اب سعودی عرب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عرب کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور ایران سے دوستی کے بعد، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایران کا دورہ کیا تھا اور ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. تو یہ خبر چوتھی بہت اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جس طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کی گئی تھی اس کو لے کر کے عالم اسلام میں کافی غصہ ہے. کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں. خبر عراق سے آ رہی ہے کہ عراق میں بھی زبردست طریقے سے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. جو سویڈن کا سفارت خانہ ہے اس کے باہر بھی عراق میں لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ عراق کی جو قومی فٹ بال لیگ کے دوران، عراق کی قومی فٹ بال لیگ کے دوران کھیل کی دونوں ٹیموں نے، جو الشرطہ اور القاسم کے تمام جو کھلاڑی اور 4 ریفریز، وہ سب جب میدان میں آئے تو ساتھ میں اپنے قرآن مجید لے کر کے آئے اور انہوں نے قرآن مجید کو بوسہ دیا. قرآن مجید کو بوسہ دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا کو قرآن کی اہمیت بتانی تھی، قرآن کی افادیت بتانی تھی، اور اسی لیے انہوں نے قرآن کو بوسہ دیا اور قرآن کو بوسہ دینے کے بعد کھیل کا آغاز کیا. تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑیوں کا یہ بہترین طریقہ تھا، یہ انداز جو ہے وہ بہترین تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اپنے کھیل کے ذریعے، کھیل کھیلنے سے پہلے انہوں نے قرآن کی اہمیت بتائی، اس کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد قرآن جو ہے اس کے بعد کھیل شروع کیا. تو یہ عالم اسلام سے کچھ بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی ہے. ہم اسی طریقے سے عالم اسلام سے آپ کے بیچ خبریں لے کے آتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور اگر خبر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا، تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں گا. بہت بہت شکریہ.